نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی سلسلہ نمبر 108 میں گزشتہ سلسلے میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز وہ بات عرض کروں گا جو رات کی تاریکی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے نیکی سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر آگے شیئر کریں اور دوستوں کو ترغیب دلائیں تاکہ سارے دوست اس درس کو سن کر اپنے دلوں کو مستفید فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل ہے کہ آپ کو اتنا ہی ثواب برابر ملے گا جتنا دیکھنے والے سننے والے کو اللہ ثواب عطا کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جمع ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی اس پر لگائی۔ اس صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈیوٹی مل گئی کہ اس کی رات نگرانی رکھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات میں اس مال کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر صدقہ فطر کے مال سے جھولی بھر لی اور جب وہ بھاگنے لگا، چوری کر کے بھاگنے لگا، تو فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور جب میں نے اسے پکڑا تو میں نے کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا میرے بچے بھوکے ہیں، میرے عیال بہت زیادہ ہے اور میں بڑا ہی مجبور ہو کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے چھوڑ دیا کہ یہ مجبور ہے، تو صبح جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کے بارے میں سناؤ، وہ کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات چور آیا، اس چور نے بہت زیادہ منت سماجت کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، تو وہ کہنے لگا میں مجبور ہو کر آیا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تو اس لیے میں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ بات اس چور نے رات کو کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرے بچے بھوکے ہیں، میں اس لیے مجبور ہو کر چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رات کا واقعہ سنا رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب کیا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ آج بھی ڈیوٹی تیری ہے، وہ چور آج پھر آئے گا
تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے، چنانچہ میں دوسری رات اس کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے دن تو سرکار نے صرف ڈیوٹی لگائی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی منت سماجت سن کر، مجبوری دیکھ کر میں نے طرز کھایا، رحم کھایا اور چھوڑ دیا۔ تو آج تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کا انتظار کرنے لگا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور وہ آیا اور جھولی بھرنے لگا اس مال کے ساتھ جو مال کی میں حفاظت کر رہا تھا۔ وہ جھولی بھرنے لگا، میں نے اسے پھر دبوچ لیا، پکڑ لیا اور کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو رات بھی آیا تھا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے ضرور حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش کروں گا۔ اس نے پھر منت سماجت کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا اور بعد میں کہا کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب یہ عرض گزاری کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پھر رحم آ گیا۔ رحم کیوں نہ آتا، میرے آقا کے صحابی تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طالب علم تھے، تو رحم تو دل میں ان کے پہلے ہی تھا، دل میں بستا تھا، رحم تھا، اثار تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے دوسرے دن بھی اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو جاتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے چور کی سناؤ۔ سبحان اللہ، قربان جائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماذا غل بصر کی وہ آنکھ کیسی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے رات کو چور آیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس چور کی سناؤ۔ تو میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، وہ جھوٹ بول گیا ہے تجھ سے۔ آقا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، وہ جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ وہ پھر آئے گا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے صادر ہو گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، چنانچہ تیسری رات پھر میں انتظار کرنے لگا تو وہ آیا اور آتے ہی جھولی بھرنا شروع کر دی۔ پھر میں نے دبوچ لیا اور میں نے کہا یہ آخری تیسری بار ہے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، ضرور تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا تو وعدہ کرتا ہے نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے، لہٰذا اب میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آج تیسری رات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا اور تو اتنا کم بخت ہے، باز نہیں آتا، مجھ سے وعدہ کر جاتا ہے، رو رو کے چلا جاتا ہے، مجھ سے منت سماجت کرتا ہے، بچوں کا واسطہ دیتا ہے، تو میں چھوڑ دیتا ہوں، رحم آ جاتا ہے مجھے، لیکن آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس چور نے کہا، اے ابو ہریرہ، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ تجھے ان کی وجہ سے اللہ تعالی نفع عطا کرے گا۔ یہ سن کر میں نے کہا بتا۔ تو اس نے کہا، جب تو رات کو بستر پر لیٹے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر تو اللہ تعالیٰ تجھ پر ایک حفاظت کرنے والا بھیج دے گا اور پھر رات بھر شیطان تیرے قریب نہ آئے گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں تجھے ایک حل بتاتا ہوں، ایک سبق دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، تو اس کے بدلے مجھے چھوڑ دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ پھر شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور جب صبح حاضر ہوا تو
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ رات والے چور کے بارے میں سناؤ۔ تو میں نے سارا ماجرا عرض کر دیا تو فرمایا وہ جھوٹا ہے لیکن تجھ سے سچ کہہ گیا ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے تجھ سے سچ کہہ گیا ہے۔ ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 رات سے کس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا رہا؟ جانتے ہو یہ 3 راتوں میں جو بار بار چوری کرنے کے لیے آتا رہا اور جاتے ہوئے جھوٹ بولتا تھا اور آج وہ سچ بول گیا ہے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اعلم و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان بات صحیح کر گیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ ان واقعات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ روشن کر دیا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دوستان محترم، یہ اتنا پیارا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر عنایت ہے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارے حجاب ہٹا دیے ہیں اور آپ کی چشمان مبارک کو اللہ نے ایسا روشن کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ایسی کامل محبت ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر، آپ کا نام پکار کر ہم جھوم جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔